ساڈے ہر فرقے دا عالم بھی آکھدا ہے میں عاشق رسول ہاں، ہر صوفی دا عقیدہ ہے او عاشق رسول ہے۔ یقیناً میرے تو ہر بندہ زیادہ عشق وچ اگے وے، اللہ انہاں دے صدقے سانو بھی عشق رسالت دی خیرات دے وے۔ میرے معاشرے دا تاجر آندا ہے میں بھی عاشق رسول ہاں، سود تے کاروبار کرن والا تاجر آندا ہے میں بھی محب رسول ہاں، چھوٹی وڈی کرسی تے بیٹھ کے اپنی نوکری دا فائدہ اٹھا کے حرام کماون لین والا افیسر آکھدا ہے میں بھی محب رسول ہاں، نور پیر دے ویلے دودھ جیسی نعمت وچ پانی پلاون والا نمازی بھی آکھدا ہے میں بھی عاشق رسول ہاں، بہن دھی دا حق مار کے عمرے تے جاون والا حاجی آکھدا ہے میں بھی عاشق رسول ہاں۔ گویا ہر بندے دی خواہش تمنا آرزو اعلان او عاشق رسول ہے۔ اللہ ساریاں نو مقدس خیرات نصیب فرمائے۔ پھر بریلوی آکھن گے عاشق رسول میری جماعت تے میرے علماء، دیوبندی آکھن گے عاشق رسول تے اسی تے ساڈے علماء، وہابی آکھن گے عاشق رسول اسی تے ساڈے علماء، آل تشیع آکھن گے اسی عاشق تے ساڈے علماء۔ میں ترکڑی ترازو پیمانہ چاہ کے کسے دا عشق تول ناپ نہیں سکدا، ہر ایک اپنے طور تے غور کرے۔ اگر میں تو انو آکھاں میرے بزرگاں جیسا عشق رسالت رکھو، حق بندہ اعتراض بھی کرو، کراس کوشچن بھی کرو، سوالیہ نشان بھی قائم کر سکتے ہو، لیکن 14 صدیاں بعد اے نکتہ ذہن وچ رکھ لو میرے بزرگوں، بچیوں، جوانوں، عزیزوں، عشق رسالت دا تصور اگر قیامت تک امت لوے اور اللہ انہوں خیرات عطا فرماوے، اسی آکھنے کنج عشق رسول دے تصورات نو قائم رکھنا ہے۔ پھر سادہ اصول ہے عشق رسول اوے جڑا صدیق اکبر نے پاک نبی نال کیتا ہے، عشق رسول اوے جڑا جناب عمر پاک محمد نال کر دینے، عشق رسالت اوے جو عثمان غنی پاک دا تصور ہے، عشق رسالت دی خیرات لینی ہے۔ پھر بچے کٹاون والے حیدر کرار طلبو جڑے فرقے دے مولویاں تے پیران تے قائدین تے جناب والا لیڈران دی کولو دامن چ خیرات ابو بکر و عمر عثمان و علی دیئے فرقہ جڑا بھی ہوئے او یقیناً سچے و شاکان رسول۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، انسانی معاشرے وچ، کائنات انسانی وچ سب تو محترم دو رشتے نے، ایک استاذ دا اور ایک شاگرد دا، یعنی سمجھن والا اور سمجھان والا۔ یہ دو رشتے بڑے ہی اعلیٰ نے جدے نال تہذیب، تمدن، تربیت اور اے سارے اصول وجود جاندے نے۔ خوش بخت او بچہ جنہوں اچھا استاذ مل جائے، لائق کے رش کے او استاذ جنہوں اچھے شاگرد مل جائیں۔ تے استاذ تے شاگرداں دا پھر نظام ہر شعبے وچ موجود ہے، سکھاون والا استاذ، سکھن والا طالب علم۔ کوئی بھی ہنر، کوئی بھی سلیقہ، کوئی بھی طریقہ جس نے جس استاذ کو بھی سکھیا او دے واسطے او قابل احترام اور قابل عزت ہے۔ او بچہ کسے بھی شعبے تے کسے بھی موڑ تے ڈول دا نہیں جڑا استاذ دا احترام نہیں چھڑدا، تے او کسے بھی شعبے چ کامیاب نہیں ہوندا جڑا اساتذہ نو اہمیت نہیں دیندا۔ فیض ہمیشہ ملدا ہے جڑا اساتذہ دا احترام کردا رہے، انہوں اللہ کریم اپنی جناب جو خیر و برکات عطا فرماندا ہے۔ تاہم اس کائنات دا ہر استاذ خوش بخت ہے اور شاگرد بھی، لیکن کسے نے کسے کل کوئی فن سکھیا، کسے نے کسے کل کوئی فن سکھیا، ہنر سکھیا۔ دنیا دا سب تو اعلیٰ استاذ ہوئے جنہیں کتاب اللہ دا علم دیتا، اور خوش نصیب شاگرد ہوئے جنہیں کتاب انقلاب دی آیات بینات نو محفوظ۔ یعنی تمام تر رات نوافل پڑھن تو افضل ہے
قرآن مجید فرقان حمید دی چند آیات نو سینے وچ محفوظ کرنا، اس تو بڑا اعزاز کی ہو سکتا ہے کہ تواڈے میرے پاک پیغمبر خود فرما دیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب تو بہترین ہوئے جڑا قرآن پڑھن والا ہے اور قرآن پڑھان والا ہے، یعنی اتنا مقدس اور اتنا اعلیٰ یہ شعبہ ہے۔ یقیناً خوشبخت ہو جنہوں اللہ نے اے پڑھن تے پڑھان دی برکات نال سرفراز فرمایا۔ میرا عقیدہ نظریہ اے ہے کہ جی میں اسی صوفیاء عرفاء صالحین کولوں دعاواں کرامن دا اہتمام کرنے ہاں، اس سب تو زیادہ حقدار او بچے نے جڑے تواڈے ادارے چ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ کسی بھی پیر صاحب نے، شیخ نے، عالم نے چند آیتاں پڑھ کے پھونک مارنی ہے، تو جڑا بچہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے مسلسل قرآن پڑھ رہے ہیں، آیات بینات پڑھ رہے ہیں، یقیناً او دی پھونکچ کتنا اثر ہوئے گا۔ اس واسطے قرآن پڑھن والے دی سرپرستی کرو اور قرآن پڑھاون والے دی خدمت کرو تے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میرا اپنا مجرب اے الحمدللہ وظیفہ سمجھ لو یا طریقہ کہ میں نو جدو بھی کوئی مشکل آوے، میں اپنے مدرسے دے طلباء دی خواہش اے ہوندی ہے میری کہ میں انہاں دی زیادہ تو زیادہ خدمت کراں، کیونکہ او بچے جدو محبت نال دعا دیندے نے تے بارگاہ قدس وچ پھر انہاں دی قبولیت دا خاص اہتمام، کیونکہ اے رسول اللہ دے مہمان نے، اے حضور دے مہمان نے، تے جڑا حضور دا مہمان ہوگا سبحان اللہ، اس واسطے بہت خوشبخت اور خوش نصیب لوگ۔ تو کائنات دا یہ بڑا اعلیٰ اور حسین شعبہ ہے۔ تسی ویکھو نا تواڈے ملک وچ کس قدر کوشش ہے IMF دی، ورلڈ بینک دی، کہ وہ اندے نے کسی طرح یہ سسٹم بیٹھ جائے، یہ کمزور ہو جائے، مایوس ہو جان۔ تسی اس تو اندازہ کر سکتے ہو کہ پچھلے دن آپی جی نے جہاز خریدے ہے 12 ارب روپے دا، تے IMF نو نہ کسے آنٹی نو ٹینشن ہوئی ہے، نہ کسے ورلڈ بینک دے انکل دے ڈیڈے چپیڑ پئی ہے۔ پھر آنٹی اور آپی اور چاچا حضور نے کوشش کر کے انہوں نے 8-9 کروڑ دی گڈی لے دیتی ہے آپی اور چاچو نو، سید یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ نو، IMF نو ادو بھی پریشانی نہیں ہوئی، ورلڈ بینک دے انکل نو ادو بھی پیڑ نہیں پئی۔ پھر کروڑا روپے تنخواہ ودیاں نے، انہوں نے کوئی ٹینشن نہیں۔ صرف کمشنر لاہور محترم معظم صاحب دی کوٹھی دی رینوویشن واسطے صرف 22 کروڑ روپے دا فنڈ منظور ہویا ہے، تے او دے واسطے بھی IMF نو پریشانی نہیں ہوئی۔ لیکن IMF کدو پریشان ہوندہ ہے؟ جدو تواڈا بچہ، تواڈا بزرگ، تواڈا استاذ، تواڈا ٹیچر جدو آندہ جی میں نو عزت آبرو نال پینشن دیتی جائے کہ میں 30 سال 25 سال 40 سال پڑھایا ہے تے میں دھیاں دے ہاتھ پیلے کرنے، میں سفید پوشی نال صرف پڑھایا ہے، نہ کوئی رشوت لئیے، نہ کسی نال زیادتی کیتی ہے، سائیکل تے موٹر سائیکل تے پیدل میں پڑھاندہ رہے ہیں۔ میں نو دیاں دے ہاتھ پیلے کرن واسطے یا میرے جتنے بھی بقایا جات نے کو مکان چھت دی صورت وچ میں قائم کر لواں، ادو IMF نو بھی تکلیف ہے، ورلڈ بینک نو بھی تکلیف ہے۔ جدو تواڈا میرا بیٹا پڑھ جاندہ ہے تے او دی نوکری واسطے IMF نو بھی پریشانی ہے، ورلڈ بینک نو بھی پریشانی ہے۔ یعنی تیرا پتر MBBS کر چکے ہے تو ذہن وچ رکھ لے نوکری کوئی نہیں۔ اگر تو اپنی بیٹی دا جہیز ویچ کے انہوں انجینئر بنایا ہے تو ہون دوسری بیٹی دا جہیز ویچ کے جان تلی تے رکھ کے اپنے پتر نو یورپ بھیج سکنے، ایتھے نوکری کوئی نہیں ہے۔ وجہ کیونکہ IMF نے آکھا ہے جو میرے اجازت تو بغیر تساں کچھ نہیں کرنا۔ لیکن کیونکہ ساڑھے ہاں مزاج ہوندہ ہے، بہت سارے لوگ بیچارے جیڑا جی دنہ دی کل ٹوٹل اوقات ہوندی ہے گڈی دا دروازہ کھول کے چکڑ چودھری دا استقبال کر کے تے نعرے لانا، وہ پھر اندے نے مسجد سیاسی گفتگو کر رہے ہیں۔ میں صرف انہیں ہی عرض کراں گا انہاں دی خدمت اندر کہ تھوڑا جا اپنے اندر انہیں ایک شعور ڈیولپ کر لو کہ جدو اسی اپنے انہاں حکمرانہ نو انہاں پوچھئے کہ تواڈا فنڈ سب کچھ لبے ادو ٹینشن کوئی نہیں، تے پھر اس قوم تے اس ملک واسطے تواڈی خدمات کی نے کچھ تھوڑا جا تے ارشاد فرماؤ۔
ظاہر ہے کاشتکار تو لے کے استاذ تک ہر بندہ پریشان و مضطرب ہے، او دے واسطے کوئی ایسا انہاں کولو نیم البدل یا ایسی کوئی سٹریٹجی کوئی نہیں جیدے نال او گفتگو کرن۔ بہرحال یہ بدقسمتی ہے، قصور انہاں دا نہیں، قصور تواڈا تے میرا ہے۔ او دی وجہ ہے کہ جدو اسی کوئی گفتگو کریے تو آندھنے جناب تو انہوں پتہ نہیں، حضرت پیر سید مشرف شاہ صاحب جدو گئے سن انہاں کعبے دے دروازے کھول دیتے سن، پھر اس تو بعد حضرت الحاج صوفی محمد نواز شریف صاحب تشریف لے گئے، وہ کعبہ شریف دے اندر گئے، پھر اس تو بعد حضرت قبلہ وڈے پیر صاحب حضرت خواجہ آصف علی زرداری صاحب مدض اللہ العالی آپ تشریف لے گئے، آپ بھی کعبہ شریف دے اندر گئے، پھر انہوں دے خلفاء وچوں شیخ رشید صاحب بھی، تارڑ صاحب بھی، جننے بھی نے ڈار صاحب بھی، سارے واسطے کعبے دے دروازے کھلے نے۔ حضرت قبلہ صاحب زادہ مخدوم محمد عمران خان اڈیالوی صاحب بھی تشریف لے گئے، انہوں واسطے بھی یہ سارا کو جو ہے ایدہ مطلب ہے وہ سارے متقین نیک نے پرہیزگار نے، لیکن ملک لٹ گئے، یا تیرے پیو لٹے یا میرے پیو لٹے، لیکن زیادہ او دے پیو لٹے جدہ بندہ پریشان بیٹھا ہے۔ تو اسی یہ عرض کر رہے ہیں تھوڑا جہاں مہربانی کرو، ساڑھے حال تے ترس کھاؤ، اس ملک نو بالخصوص اسی آنے باقی کچھ کرو نہ کرو، کم از کم اساتذہ دی تذلیل نہ کرو، ٹیچرز دی تذلیل نہ کرو۔ ٹیچر کل کچھ نہیں ہے سوائے سفید پوشی دے اور او دے بھرم دے، او نہ مجاؤ خدا را۔ جس ملک دے اندر اساتذہ بھی عزت کیتے گئے وہ ملک پھر ترقی نہیں کر سکدا۔ جتے تواڈے پڑوس رہن والا وزیر جناب سپیکر پنجاب اسمبلی اپنی بہن تے ماں نو نچاون والے ٹک ٹاکر نو بلا کے ایوارڈ دے وے تو پھر انہاں دے نزدیک ظاہر ہے ڈاکٹر تے انجینئر قابل تعظیم نہیں ہو سکدے۔ اے المیہ ہے میرے تواڈے معاشرے دا۔ تو بہرحال گفتگو اور طرف چلی گئی۔ کائنات عالم اندر مقدس ترین شعبہ ہے استاذ ہونا اور خوش نصیب لمحہ ہے شاگرد ہونا، لیکن کائنات دا مقدس ترین شعبے وچ سب تو اعلیٰ کیسا لمحہ ہے کہ استاذ کملی والا ہے، نصاب قرآن اور شاگرد ابو بکر و عمر و عثمان و علی۔ اس تو بھی ہولی سبحان اللہ آکھ سکتے ہیں۔ کیسے اعلیٰ لوگ، استاذ بھی بے مثال، شاگرد بھی، نصاب بھی بے مثال۔ ایک کائنات دی پہلی مقدس ترین کلاس ہے جنہیں انسانی تصورات دیاں کامیابیاں دی ساری خیرات اس خوبصورت اور اعلیٰ گروہ تو پائی ہے۔ کفر شروع تو لے کے ہون تک تواڈے اسلام دے ہر سٹرکچر نو دشمنی نال ویکھ رہے ہیں، او دی کوشش ہے کہ تواڈی میری فکر نو کنفیوز کرے، لیکن تواڈی میری خوشبختی یہ ہے کہ ساڈے کولوں قرآن دی عالمگیر تعلیمات آیات بینات دی صورت وچ مکمل محفوظ تے او دی حفاظت دا ذمہ خود رب نے لیا۔ تواڈے میری خوشبختی ہے کہ ساڈے کولوں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ہر مقدس عمل بطور سنت محفوظ تے او سنت دے اس پاکیزہ اور حسین عمل نو پریکٹیکلی تواڈیاں میریاں نسلاں وچ منتقل کرن والے او پہلی حضور دی او کھیپ او شاگرد نے جنہاں نو آل تے اصحاب دے مقدس نام نال یاد کیا۔ ایک کائنات دی مقدس ترین کلاس ہے۔ یہ صرف شخصیات نہیں ہیں، ابو بکر عمر عثمان علی یہ صرف پرسنالٹیز نہیں ہیں، یہ صرف شخصیات نہیں ہیں، بلکہ اے انج سمجھ لو اسلام دی عمارت دے اے خوبصورت اور پاکیزہ اے او حسین اور پاکیزہ مینار نے کہ جسے ایک نو بھی تسی کمزور کیتا اسلام کمزور کرن دے مترادف ہوئے گا۔ یعنی اسلام دی پوری بلڈنگ جو رسول کائنات نے قرآن دی صورت اندر احکامات ربی دی صورت اندر جو کچھ امت نو عنایت فرمایا ہے وہ تیرے میرے پیو تو پہلا سیدہ عائشہ صدیقہ دے بابے نے لے، وہ تیرے میرے بابے تو پہلا ام المومنین سید حفصہ دے بابے نے لے، وہ تیرے میرے تو پہلا سیدہ رقیہ و ام کلثوم دے مقدس شوہر سیدنا عثمان نے لے، اور تیرے میرے تو پہلا مخدومہ کونین محسن کونین سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے شوہر اور حسنین کریمین دے
والد کریم اور کائنات دے مقتدا و پیشوا صوفیاء اور افاد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے. اس واسطے اسلام دے ہر پہلو نو جدو ویکھنا ہے، میرے جیسے کروڑا مولوی تو لے کے ہر نیک متقی عالم پڑھے تک، میرے جیسے ان پڑھ تو لے کے ہر کوالیفائیڈ تک، ہر ایک دی گفتگو دے اس نور نو تسا جدو بھی محسوس کرو، یہ ویکھو کہ او دے اندر تحقیق اور اس خوبصورت فکر دے اندر آل و اصحاب پاک دی خیرات تو آڈے فرقے چوبے میرے چوبے کسے ہور دے وچ چوبے ایہو جے محقق جیڑا بغل ترکڑی لے کے بیٹھا ہوئے انہاں شاگرداں چوں نکا کون ہے تے وڈا کون ہے تے ادنا کون ہے تے اعلیٰ کون ہے، انہاں بدبختاں کول بچ جاؤ کیونکہ امت اندر نئی کنفیوژن پھیلاون دے چکر وچ نہیں. اسی یہ آکھنے ہاں کہ جو دین اللہ نے نبیاں نو دیتا ہے او سارے دین دا مجموعہ خوبصورت اسلام ہے جڑا پاک نبی نو دیتا ہے، تے اسلام دے پاکیزہ اور حسین عالمگیر احکامات نو اللہ دے حبیب نے اپنے اس امت تک منتقل کیتا ہے، تے اس خوبصورت امانت دے امین ابو بکر و عمر و عثمان و علی جیسی شخصیت، انہاں دا شخصیات دا کردار ایسا ہے کہ جنہاں وچوں جرت، غیرت، حمیت ہر پہلو وچ ہمیشہ اسلام دا درد اور اسلام دی عالمگیریت دے انوار تقسیم ہوندے نظر آتے. گویا انہاں دے ظاہر نو بھی قرآن بیان کردا ہے، انہاں دے باطن نو بھی قرآن بیان کردا ہے، انہاں دے جلال اور انہاں دے اخلاص ہر ایک چیز نو قرآن بیان کر رہے ہیں. اس واسطے اگر تیرے میرے دور وچ کوئی ایسی ذات جڑی انہاں وچ تقابل کر کے نسلاں نو کنفیوز کرے تو اسلام دی خدمت نہیں کر رہی بلکہ اسلام نال دو نمبری اور دھوکہ کر رہی ہے، کیونکہ جنہاں دی شاگردی تے تعلیم دے کے خود مصطفیٰ راضی نے اور سرٹیفکیٹ دے کے خود پروردگار اپنی رضا دے خوبصورت تمغے عنایت فرما رہے ہیں. قرآن جنہاں دے بارے خود اعلان فرماوے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. ساڑے گاں ہر فرقے دا عالم بھی آکھدا ہے میں عاشق رسول ہاں، ہر صوفی دا عقیدہ ہے او عاشق رسول ہے. یقیناً میرے تو ہر بندہ زیادہ عشق وچ اگے وے، اللہ انہاں دے صدقے سانو بھی عشق رسالت دی خیرات دے وے. میرے معاشرے دا تاجر آندا ہے میں بھی عاشق رسول ہاں، سود تے کاروبار کرن والا تاجر آندا ہے میں بھی محب رسول ہاں، چھوٹی وڈی کرسی تے بیٹھ کے اپنی نوکری دا فائدہ اٹھا کے حرام کماون لین والا افیسر آکھدا ہے میں بھی محب رسول ہاں، نور پیر دے ویلے دودھ جیسی نعمت وچ پانی پلاون والا نمازی بھی آکھدا ہے میں بھی عاشق رسول ہاں، بہن دھی دا حق مار کے عمرے تے جاون والا حاجی آکھدا ہے میں بھی عاشق رسول ہاں. گویا ہر بندے دی خواہش تمنا آرزو اعلان او عاشق رسول ہے. اللہ ساریاں نو مقدس خیرات نصیب فرمائے. پھر بریلوی آکھن گے عاشق رسول میری جماعت تے میرے علماء، دیوبندی آکھن گے عاشق رسول تے اسی تے ساڈے علماء، وہابی آکھن گے عاشق رسول اسی تے ساڈے علماء، آل تشیع آکھن گے اسی عاشق تے ساڈے علماء. میں ترکڑی ترازو پیمانہ چاہ کے کسے دا عشق تول ناپ نہیں سکدا، ہر ایک اپنے طور تے غور کرے. اگر میں تو انو آکھاں میرے بزرگاں جیسا عشق رسالت رکھو، حق بندہ اعتراض بھی کرو، کراس کوشچن بھی کرو، سوالیہ نشان بھی قائم کر سکتے ہو، لیکن 14 صدیاں بعد اے نکتہ ذہن وچ رکھ لو میرے او بزرگو، بچیو، جوانو، عزیزو، عشق رسالت دا تصور اگر قیامت تک امت لوے اور اللہ انہوں خیرات عطا فرماوے، اسی آکھنے
کنج عشق رسول دے تصورات نو قائم رکھنا ہے، پھر سادہ اصول ہے عشق رسول اوے جڑا صدیق اکبر نے پاک نبی نال کیتا ہے، عشق رسول اوے جڑا جناب عمر پاک محمد نال کر دینے ہے، عشق رسالت اوے جو عثمان غنی پاک دا تصور ہے، عشق رسالت دی خیرات لینی ہے، پھر بچے کٹاون والے حیدر کرار تو لو جڑے فرقے دے مولویاں تے پیراں تے قائدین تے جناب والا لیڈراں دی کولو دامن وچ خیرات ابو بکر عمر عثمان و علی دی فرقہ جڑا وی ہوے او یقیناً سچے شاکان رسول سانو 1400 سال بعد کی میں پتہ لگے گا عشق کی ہے، یعنی 2 نمبری کر کے عشق دا دعویٰ کرنا عشق نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ میلاد دا جناب بتیاں جناب والا گلی اندر اے جائز ناجائز لائٹ جلا کے سرکاری کھمبے تے میٹر تو بغیر لا کے تے چراغاں کر کے آکھیے میلاد اے دا مطلب عشق نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ پڑوسیاں دا حق مار کے میلاد کریے یا نعرے لگائیے، دھوکہ ہے۔ دھیاں بہناں دے حق مار کے حجاں کریے یا عمرے کریے، دھوکہ ہے۔ عشق رسول دا تصور وے اپنا سب کچھ قربان کر دے وہ پاک محمد دی پاک فبارگاہ اندر جدے اندر اخلاص للہیت ایسی ہوئے 14 صدیاں بعد فلسفے دی خیرات لینے او دے کولو جدے بارے چ نبیان دے سلطان خود فرما دینے مالو احد قطو ما نفانی مالو ابی بکر اتنا مینو کسے دے مال نے فائدہ نہیں دیتا جتنا ابو بکر صدیق دے مال نے دیتا ہے۔ عشق رسالت کیسا ہے کہ گھر چھوڑے نبی لئی وطن چھوڑے نبی لئی دولت ساری قربان کرے نبی لئی، پھر ابو پاک پیغمبر دی اس ارشاد دے اتے ابو بکر آکھ رہے نے یا رسول اللہ حل انا و مالی اللہ لکا یا رسول اللہ، آقا میں کون اے مال کیے جدو میں تواڈا نوکراں تے نوکراں دے مالوی مالکاں دے ہوندے نے، آقا اے سب کچھ تواڈا ہے، پھر اسے خیرات نو اسے خوبصورت نظریے نو جڑا 100 200 400 500 سال 1000 سال بعد اپنی اپنی لینگویج لہجے علاقے وچ اپنی قوم نو ابو بکر عمر عثمان دی خیرات ونڈے او جس جناب دور دا صوفی عارف بھی ہوئے انہوں سلام عرض کران گے۔ اس لئی ابو بکر آکھ دینے آقا میرا مال بھی تواڈا میں بھی تواڈا تے 1300 سال بعد بریلی دے حجرے دے غیرت مند مکین عاشقاں دے امام نے ابو بکر پاک دی خیرات نو اپنے لہجے تے لفظاں وچ امت مصطفی وچ تقسیم کر کے انہوں ٹرانسلیٹ کر کے آکھیا ابو بکر پاک دی حیات پاک تے عقیدہ تے نظریہ کیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے میں نہیں آکھنا کہ تسا ہاتھ چکو نہایت معزز لوگ ہاتھ بھی نہیں چکنے یقیناً تھکے بھی بیٹھے ہو گے ایک وجن دے قریب ہو چکے نے یقیناً پڑھ سارے رہے ہو کوئی زیر لب پڑھ رہے ہے کوئی اچھا پڑھ رہے ہے شامل ہو کے ذرا ایک واری اسے عقیدے نو عقیدت نال بدل کے اپنیاں نسلہ تک منتقل کریے کہ ساڑھے دامن چ صدیق و عمر و عثمان دی خیرات احمد رضا نے ایگی دیتی ہے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں دے وہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے
بدن میں ہے جان. اچھا تسی ویکھو نا دور بدل گیا ہے ہن دور آ گیا لائیو چلن دا تے ہن کیمرے دے تھرو پتہ نہیں کیڑی کیڑی دنیا دے لوگ ویکھ رہے ہون گے کچھ میرے نال گلا کرن گے کچھ تواڈے نال آکھن گے جے اینو رات دے 1 بجے ٹائم نہ دیندے تے اے وی چلو گفتگو ہور کردا تے جے رات تے کوئی آکھن گے جے رات دے 1 بجے بندے بیچارے سبحان اللہ کیویں آکھن بولن کیویں تھکے پئے نے کیونکہ گل صرف دیوار والے شریکے تک نہیں گل تے دور تک کپڑی ہوئی ہے تے ایک کیمرہ میری تحقیق ہے وے کہ میں جو کچھ پڑھیا ہے نہ کیمرہ سنی ہے نہ وہابی ہے نہ دیوبندی ہے نہ شیعہ ہے اے ایو جی بلا ہے بندہ جیو جی بیٹھا ہوئے اونج دے پیش کردہ ہے اینو بالکل لحاظ نہیں کیمرے والا تو بہت شریف ہے نا کیمرے دی گل کر رہے ہیں اے جنج دے بیٹھے ہو جنہ دے رخ زیبا تھکے ہوئے نے سجے ہوئے نے اونجی آنے نے اللہ تو انہوں لمبی زندگی دے وے جے آپاں چکو ٹر گیا تے ساڑھے بچے ویک کے نہ آکھن کہ ابا جدو بھی محفل گیا نواز شریف طرح سجے ہی رہے ہیں بلکہ ان جاکن کہ جدو بھی محفل گیا تھکیا بھی سی تے بابے رضوی طرح گلاب طرح کھڑے آئی رہے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بیواں. دو ترے بندے پریشان نے اللہ کرے آپ ہی والے 12 ارب دے جہاز تے چڑھ کے سیر کرن تے جڑے خوش بیٹھے نے اللہ کرے او مدینے دی بس تے چڑھن. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بے وہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے زمین و زمان مکینو. اے احمد رضا اپنے کلام اندر پورا نظریہ پہ دیندہ ہے دیوبندیو وہابیو سنیو شیعو بریلی دا بابا دس رہے آئے مطا کسے بھولن دا شکار ہو جاؤ مطا کسے دے تھلے آکے روب تے دبگدب تے مال دولت دے روب چاہ کے تساں آکھو چودھری صاحب تواڈی واسطے ملک صاحب تواڈے واسطے علامہ صاحب تواڈے واسطے او لکھاں سلام اومنی بریلی دے غیرت مند بابے انہیں 100 سال پہلے ایسی چوٹ مار کے پھڑکو پھڑکو لوگاں دی ہر شے تروڑ مروڑ کے آکھے رہے ساڑھے کولو سن لو ہر تھان دی چوکیداری ساڑھے کولو چاپلوسی نہیں جے خوندی انہیں آکھے آئے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بے وہاں تمہارے لیے. جڑے چپ نے سوچ رہے نے انہوں میں عرض کرنا اسا ایگو جے لوسی کمینے لوگ بھی ویکھے بڑی طاقت تے دولت دے باوجود انسانیت دے قاتل ٹرمپ نو آکھ رہے سن اللہ تینو لمبی زندگی دے وے شالا بسدا رہے میں کہ قصور تواڈا نہیں قصور تواڈے وجود حرام خون دائے لکھاں سلام اونوں ہے جڑا ہر دور دے ظالم دی اک چکمال دی نوکری تے نازے. آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بے وہاں تمہارے لیے. میں کرکے بازی دی گل نہیں کردا میں آکھنا مینوں مولوی پیر چودھری ملک سردار دسو جڑا کہ دھرتی میرے پیو لئی بنی ہے جڑا کہ کائنات میرے دادے لئی بنی ہے جڑا کہ ایک کائنات میرے استاذ لئی بنی ہے. میں نہ آؤ اے نبی دے غلاموں فرقے بھی رکھو پارٹیاں بھی رکھو جماعتاں بھی رکھو لیکن جدو گل آوے اس روئے زمین دے سینے اتے ادو پارٹی فرقہ قبیلہ ہر شے تو اتے ہو کے ابو بکر پاک دی خیرات دامنے چ رکھ کے آکھو ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں
تمہارے او شباب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو پھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں ایک نظریہ رکھنا ہے اپنے آپ کے ناز تے فخر کرے اسانے صدیق اکبر نے ایک ہی دسے آئے جڑا قرآن نے تصور دیتا ہے اسا محمد دے یارانو اس سے خوبصورت فریم وچ قسم خدا دی چمک دیاں پا رہا ہے قرآن آکھیا قل کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ایک گل حضرت صاحبزادہ ابو بکر اٹاروی دی نہیں ہے علامہ مولانا حافظ غلام عباس دی نہیں ہے اے بابر خان دی نہیں ہے اے ساڑے محترم معزز مہمان دی نہیں ہے رب دی قسم ہے رب دے قرآن دی ہے قرآن دا پیو تو زیادہ ماں تو زیادہ اے رشتے تو زیادہ مال تو زیادہ دولت تو زیادہ اپنے ہر شے تو زیادہ پیار نبی نال ہوئے آؤ فرقے پارٹیاں جماعتاں وچ رہ کے حضور نال انج پیار کریے کہ ٹرمپ تے نیتن یاہو تے ہونا دے کتے بلے اپنی موت مر جاویں کہ اساں انہاں نوں ڈالر دا لالچ دیتا ہے پاؤنڈ دا دیتا ہے یورپین نیشنلٹی دا دیتا ہے امریکن ٹیکنالوجی دا دیتا ہے انہاں نوں اساں ہر شے دا آفر دتی ہے لیکن ایڈے مست ملنگ نے 1400 سال بعد بھی اساں ختم نبوت دے غداراں دی سپورٹ کیتی ہے کہ مولوی گھبرا جاویں اساں دشمناں دی سپورٹ کیتی ہے ملا ڈر جاوے لیکن اساں کی کریے اساں بے بس ہو گیا انہاں وچوں ویل چیئر والے معذور بھی اٹھے نے تو وہ بھی اسلام آباد دی یک بستہ ہواواں وچ بیٹھ کے کفر دی اکھ چک پا کے او دے منہ تے زناٹے دار تماچا مار کے دلالاں تے بروکراں دے دور وچ او بھی آکھ رہے سن او خریدارو تانوں پتہ کوئی نہیں ہے او کوئی ہو رہے جڑا تواڈے اشارے تے دھیاں پتر تے غیرت ویچدا اے اے تے او لوگ نے جنہاں نوں احمد رضا نے اپنے پیمانے وچ ابو بکر عمر عثمان علی تے حسنین دی خیرات دتی ہے اے ہر دور وچ اکھ چک پا کے آنکھ دے نظران کے بس انہیں جانا انہیں مانا اوہ بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اوہ بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی ملک رو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا ملک رو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان